السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم ایسے ممالک میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پر اکثریت کفار مشرکین کی ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے بھی اچھی نہیں ہے، تو اب ایسے ممالک میں ہم نماز کیسے قائم کریں؟ دیکھیں، کفار اور مشرکین کے دو مختلف قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو واقعتاً مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل کر دیتا ہے دین کی اتباع کرنا، جیسے چین وغیرہ میں آپ دیکھیں وہ روزے بھی توڑوا دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے نہیں دیتے، اور اس صوبے میں جہاں مسلمانوں کی بڑی اکثریت موجود ہے وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہیں سے ان کی سب سے زیادہ پروڈکشن لائن جو ہے وہ آگے جڑی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ویسٹ میں ویسٹرن چائنا میں، تو نارتھ ویسٹ میں سمجھ لیں آپ، تو اس لیے وہ اس کو بڑا وہ کرتے ہیں اس کو کہ وہاں پر مسلمانوں پر بڑی سختی ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہیں مسلمان بہت زیادہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو ان کے کانسٹیٹیوشن میں فریڈم آف ریلیجن ہے، تو یہ ہر شہری کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی جو ہے تعلیمات اس پر عمل کر سکتا ہے، اور کسی کو اس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور آئین کی بالادستی ہے۔ اور تو ان ممالک میں یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں اتنی تعداد میں مسلمان جمع بھی ہوئے، اور اتنی تعداد میں انہوں نے اپنے مسجدیں بھی کھولیں، مدارس بھی کھولے، اور باضابطہ تعلیم ہے، مذہبی تعلیم ہے، علماء کے کورسز ہیں، یو نیم اٹ، کہ اتنی زیادہ فیسلٹیز ویسٹرن ورلڈ میں موجود ہے کہ ایک زمانے میں لوگ ایسٹ اپنے ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا مختلف اور جگہوں پر جا کر علماء بنتے تھے، اب اس کی بھی آہستہ آہستہ حاجت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہی ایسا زبردست اللہ کے حکم سے انتظام ہو گیا ہے۔ تو اگر کسی نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ آپ ایسی جگہ چوز کریں جہاں دین پر پابندی آسانی ہو۔ اچھا، ایون ویسٹرن ورلڈ میں بھی جو دیہی علاقے ہیں نا، وہاں علم کی کمی ہے، ایکسپوجر کی کمی ہے، انہوں نے جنریشن ٹو جنریشن وہی لوگ دیکھیں، وہی معاملات دیکھیں، تو وہ چینج کے اتنا زیادہ اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، تو وہاں پر تو کمپیریٹیولی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ آلریڈی وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں جو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرتے نظر آتے ہیں، یا مختلف لباسوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ دیکھ دیکھ کر دے گیٹ یوز ٹو اٹ۔ پھر انہی لوگوں کے بچے پھر اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں، تو اسکول سسٹم میں بچوں کی ایک دوسرے سے جو انٹریکشن ہوتی ہے اس سے ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ نے کسی ایسے ممالک کا رخ کرنا ہی ہے تو بڑے شہروں کا رخ کریں، وہاں پر کمپیریٹیولی چیزیں آسان ہوتی ہیں بنسبت چھوٹے علاقوں کے جہاں پر مشکل ہو سکتی ہے۔ اب بھائی نے یہ بھی سوال کیا کہ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور مذہب جو ہے اس کے بارے میں بھی بڑی تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر تو واقعتاً ایسی ہے، سنی سنائی باتوں پر آپ کم دھیان دیا کریں۔ سنی سنائی تو بہت ساری باتیں ہوتی نا ہمارے ہاں، تو سنی سنائی پہ نہیں، اگر واقعتاً ایسا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ کسی ایسی جگہ پر، اگر چوائس کر کے جانا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر مذہب جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس پر قائم رہنا آسان ہو۔ اور دیکھیں نا، اللہ کی جو برکت ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جماعت پر ہوتی ہے، ید اللہ علی الجماع۔ تو جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے ایک جمعیت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر آگے ایک آپ کو ماحول ملتا ہے نا، اچھے لوگ ملتے ہیں، اچھے لوگوں سے جڑیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو اچھا بھی ہو، یہ بھی ہے نا، اس کا اپنا آوا اتنا بگڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کو خراب کر دے۔ تو جب آپ کے پاس زیادہ چوائسز ہوں گی، زیادہ لوگ ہوں گے، تو اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو پک اینڈ چوز کہ بھائی کن لوگوں کے ساتھ آئی کین ہینگ آؤٹ اینڈ کن لوگوں کے ساتھ آئی شوڈنٹ ہینگ آؤٹ، what kind of people I should avoid and what kind of people I should hang out with. So یہ تمام چیزیں اس کو ذہن میں رکھیں. If you're making a decision, it's not easy to go on a foreign soil and establish yourself from ground up.
بالکل بیسک سے گراس روٹ لیول سے اپنے آپ کو کھڑا کرنا کسی ایک پردیسی ملک میں جا کر جہاں آپ کسی کو جانتے بھی نہ ہوں، مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، لوگوں نے کیا ہے. تو دا باٹم لائن از کہ کیپ دیٹ ان مائنڈ وین یو آر میکنگ اے ڈیسیژن. بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.